أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق مالک اور رازق ہیں.
وہی ذات اقدس قادر مطلق اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل فرمایا اور پھر اس کتاب کی ایک ایک بات کو کھول کر بیان کرنے کے لیے ہادی و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا آخری پیغمبر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے آنے والے تمام انبیاء جن کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی تھا کہ مخلوق کے ہر فرد کو اس بات کا تعارف کروایا جائے کہ ان کا خالق و مالک اور رازق کون ہے ان کی عبادات کا اصل مستحق اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت قرآن مجید میں اتاری ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہر نبی اور رسول کو جو پہلا حکم دیا گیا وہ یہی حکم تھا کہ معاشرے کے ہر فرد کو اس بات کی خبر ہونی چاہیے کہ اس نے عبادت کس کی کرنی ہے اللہ کی عبادت کی طرف ہر پیغمبر نے دعوت دی وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور انہوں نے اپنی امت کو جو دوسری بات سمجھائی کہ طاغوت سے بچ جائیں شیطان کی پیروی سے بچ جائیں اللہ ذوالجلال جو ہم سب کے مالک اور رازق ہیں اس کے ہم پر کچھ حقوق ہیں جس طرح کائنات کے اندر آج ہر بندہ اپنے حقوق کا رونا روتا ہے کائنات کے ہر فرد کو سب سے پہلے یہ پہچاننا چاہیے کہ میں اپنے حقوق طلب کرنے میں کیا کچھ کرتا ہوں کیا میں نے رب تعالیٰ کے حقوق ادا کر دیے ہیں سب سے پہلا حق جو ایک مسلمان پر اللہ ذوالجلال کا حق ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے رب کو پہچانے کہ اس کا رب کتنا عظیم ہے اس کا رب کتنا بڑا ہے کتنی بڑی اس کی بادشاہی ہے دنیا کی ہر نعمت اس کی طرف سے یہ معرفت یہ پہچان یہ ہر انسان کو حاصل ہونی چاہیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے فَأَيُّ شَيْءٍ أَعْظَمُ فَأَيُّ شَيْءٍ عَرَفَ مَن لَّمْ يَعْرِفِ اللَّهَ جس نے اللہ کو نہیں پہچانا اس نے پھر دنیا کو دنیا کی کس چیز کو پہچانا ہے اس سے بڑی پہچان دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں کہ ایک شخص کو اپنے رب کی پہچان ہو جائے وَأَيُّ حَقِيقَةٍ أَدْرَكَ
من فاتته هذه الحقیقہ، اس کو اللہ کی پہچان کی حقیقت نصیب نہیں ہوئی، اس نے پھر دنیا کی کس حقیقت کو حاصل کیا ہے؟ وَأَيُّ عِلْمٍ أَوْ عَمَلٍ حَصَلَ لِمَنْ فَاتَهُ الْعِلْمُ بِاللَّهِ وَالْعَمَلُ بِمَرْضَاتِهِ ومعرفة الطريق الموصلة إليه، کون سا علم ہے، کون سا عمل ہے جو اس علم سے بڑا ہو؟ کس علم سے؟ جس کو اللہ کی معرفت مل گئی، جس کو اس بات کی پہچان ہو گئی کہ میں اپنے رب کے قریب کیسے ہو سکتا ہوں، میں اپنے رب کو راضی کیسے کر سکتا ہوں۔ اس بات کا ادراک جسے ہو جائے، اس چیز کی پہچان جسے ہو جائے، اس چیز کی معرفت جسے مل جائے، اس سے بڑی معرفت والا روئے زمین پہ کوئی انسان نہیں۔ ایسا علم اور عمل کسی انسان کے پاس نہیں جس کے پاس اللہ ذوالجلال کی معرفت اور پہچان ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ زمین و آسمان کی چابیاں تو اس کے پاس، جس ہستی کے پاس زمین و آسمان کی چابیاں ہیں، عطا بھی تو وہی کر سکتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے وافر مال سے نواز دیتا ہے اور اس کو دے کر آزماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ تنگی کا معاملہ کر کے اسے آزماتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم۔ کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے متعلق اس خالق کو علم نہیں ہے۔ وہ زیادہ جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، اور وہی زیادہ جانتا ہے کس کو کس وقت دینا ہے، اور یہ اسی کے علم میں ہے کہ کس کو کیسے دینا ہے۔ یہ یقین، یہ معرفت، یہ پہچان، یہ ادراک میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے اس بات کی پہچان کریں کہ میری زندگی اور آخرت کے معاملات میرے رب کے پاس ہیں، اور رب کون ہے مجھے اس کی پہچان ہو گئی تو میری آخرت بھی سنور جائے گی، میری دنیا بھی سنور جائے گی۔ ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يعلمها الا هو، غیب کی چابیاں بھی اس کے پاس ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔ زمین و آسمان میں ہر مخلوق اسی کی مخلوق ہے، اور سب کے سب اسی کے ہی تابعداری کرتے ہیں۔ پہچان جب ہوگی، معرفت جب حاصل ہوگی، پھر اس کی عبادت میں انسان تڑپتا نظر آتا ہے، پھر اس کی عبادت کے لیے سبقت کرتا نظر آتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ذوالجلال اپنی معرفت ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ ذوالجلال کا دوسرا حق یہ ہے
کہ میری اور آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبت کائنات کی محبت، والدین اولاد کی محبت، پوری مخلوقات سے محبت، اگر میرے دل میں سب سے زیادہ محبت ہو تو میرے رب کی محبت، اللہ کی محبت جسے نصیب ہو جائے اس سے بڑا تو اللہ کا کوئی محبوب نہیں ہے۔ اور محبت بھی کیسی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ مومنوں کے دلوں میں سب سے بڑی محبت اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ تو یہاں ایک بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اللہ ذوالجلال کی جتنی محبت دل میں زیادہ ہوگی اتنا دل میں سکون زیادہ ہوگا۔ دنیا کے کسی فرد کی محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنی بے چینی زیادہ ہوگی، اور یہی فرق اللہ سے انسان ڈرتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، دنیا والوں سے انسان ڈرتا ہے تو دور بھاگتا ہے کہیں مجھے نقصان نہ دے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما۔ تین خصلتیں جس انسان کے اندر پیدا ہو جائیں اسے عبادت کی لذت ملتی ہے، اسے عبادت کی حلاوت و مٹھاس نصیب ہوتی ہے، اس کے دل میں سکون آ جاتا ہے، وہ دنیا وما فیہا کو اس رب کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے سامنے اللہ کی محبت سب سے قیمتی سرمایہ اور اثاثہ ہوتا ہے۔ کون سی تین چیزیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ساری دنیا کی محبت ایک طرف ہو، وہ سب سے زیادہ محبت اپنے دل میں رکھتا ہے تو اللہ ذوالجلال کی محبت رکھتا ہے اور اس کی رسول کی محبت رکھتا ہے۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے کسی سے تعلق تو بنانا پڑتا ہے، کسی سے محبت استوار کرنی پڑتی ہے، کسی سے معاملات طے کرنے پڑتے ہیں، لیکن ان تمام قسم کے معاملات میں اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ میں کسی مسلمان سے بھی اگر محبت کرتا ہوں تو اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہوں، میرا رب راضی ہو جائے۔ اس کا پلیئر یہ ہے رب کیسے راضی ہو سکتا ہے، میرے رب کی خوشنودی اور کسے مل سکتی ہے، میرے رب کی رضا مجھے کیسے مل سکتی ہے۔ وَأَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ تیسری نشانی اس کی یہ ہے ایمان کی دولت حاصل کر لینے کے بعد وہ کفر کی طرف پلٹنے کو اس طرح ناپسند کرتا ہے جس طرح جہنم کی آگ کو ناپسند کرتا ہے۔ مسلمان بن جانے کے بعد غیر مسلم کے طور طریقے، ان کی عادات اور رویے
اور ان کے رسم و رواج اس کو کبھی پسند نہیں ہوتے۔ اسی طرح ان سے نفرت کرتا ہے جس طرح جہنم کی آگ سے نفرت کرتا ہے۔ یہ تین قسم کی صلاحیتیں اگر پیدا ہو جائیں تو اللہ عز و جلال اسے محبت تو عطا کرتے ہی کرتے ہیں، اس کو ایمان کی لذت و حلاوت اور مٹھاس بھی نصیب کر دیتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ شریف فرمایا کرتے تھے مقربین اللہ تعالیٰ کے وہ ہوتے ہیں وَجُمْلَةُ حَالِهِمْ أَنَّهُمْ قَوْمٌ قَدْ امْتَلَأَتْ قُلُوبُهُمْ بِمُحَبَّةِ اللَّهِ فَلَمْ يَعْدُ فِيهِمْ عِرْقٌ وَلَا مَفْصَلٌ إِلَّا دَخَلَهُ الْحُبُّ۔ مقربین ان لوگوں کو کہتے ہیں جن لوگوں کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں، ان کے انگ انگ میں، ان کے جوڑ جوڑ میں اگر محبت ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت ہے۔ اسی لیے جسم کے اعضاء کیا ایک ایک انگ کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ دیا بھی تو اس نے ہی ہے، عطا بھی تو اس نے ہی کیا ہے۔ تو اللہ عز و جلال کی پہچان کے بعد اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کیا جائے، اور پتہ اس وقت چلتا ہے محبت سچی ہے کہ نہیں جب مخلوق کی محبت آڑے آ جاتی ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا اور مخلوق یہ کہہ رہی ہے، وہاں پھر پتہ چلتا ہے کہ کس کی محبت کو مقدم کرتا ہے۔ جس نے اللہ کی محبت کو مقدم کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ماں سے بڑھ کے کس کا رشتہ ہے؟ وہ کیسے لوگ تھے جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو ماں نے کہا بیٹا تم مسلمان ہو گئے، دین چھوڑ دو وگرنہ میں کھانا چھوڑ دوں گی اور بھوک سے مر جاؤں گی۔ تم راستوں میں نکلو گے فَيُعَيِّرُونَكَ یا قاتل اُمِّ، تم راستے میں چلو گے لوگ تمہیں تانا دے کے بلائیں گے او ماں کے قاتل کہاں جا رہے ہو؟ سعد نے کہا اماں جان میں دین نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں نے کھانا چھوڑ دیا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ ماں تو واقعی اپنی بات پہ پختہ ہو گئی، سعد اٹھے اور اس بات کا اظہار کیا، یا اماں، او میری ماں، لو ان لك 100 نفس تخرج امامی نفسا نفسا، میری ماں اگر اللہ نے تجھے ایک جان دی ہے نا، اگر 100 جانیں بھی اللہ نے دی ہوتی اور ایک ایک کر کے 100 کی 100 جانیں میرے سامنے نکل جائیں میں اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کی محبت کو غالب کر۔ اللہ عز و جلال کا تیسرا حق یہ ہے ہر قسم کی عبادت کے لائق سمجھا جائے تو اسی ذات کو سمجھا جائے، وہ قیام ہو، وہ رکوع اور سجدہ ہو، وہ نظر و نیاز وہ قربانی ہو، وہ رجوع اور انابت اور توکل اور بھروسہ ہو، وہ دعا اور پکار ہو، ہر قسم کی عبادت اگر اس کے لائق ہے تو وہ وہی ذات ہے جس کو خالق و مالک کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ اس لیے اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے جب صحابہ کو یمن کی طرف بھیجا تو پیغام کیا دیا؟ ان اول ما تدعوهم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ
اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں ان اول ما تدعوهم الیہ عبادت اللہ عز وجل۔ معاذ بن جبل تم یمن کی طرف جا رہے ہو، سب سے پہلا پیغام یمن والوں کو یہ دینا کہ وہ اپنے رب کے حقیقی معبود ہونے کی گواہی دیں کہ عبادت کے لائق صرف وہ ذات ہے۔ سب سے پہلی دعوت اللہ کی عبادت کی دینی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو معاذ بن جبل کو اپنے پیچھے بٹھا کے جا رہے ہیں، سوال بھی یہی کرتے ہیں اتدری ما حق اللہ علی العباد، میرے صحابی جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پہ حق کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، جانتے ہو اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول اللہ ہی جانتے ہیں یا آپ کو بتایا ہوگا مالک الملک؟ فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ ذوالجلال کا بندوں پہ حق یہ ہے کہ بندے صرف عبادت اس کی ذات کی کریں، کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پہ حق یہ ہے کہ جو اللہ ذوالجلال کی خالص عبادت کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے، اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ تو اللہ ذوالجلال کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہر عبادت کو اس کے لیے خالص کیا جائے، کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کسی کو خوش کرنے کے لیے عبادت نہ کی جائے، کسی کو راضی کرنے کے لیے عبادت نہ کی جائے۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کیونکہ اللہ ذوالجلال صرف وہی عبادت قبول کرتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے کی جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکشف ربنا تبارک وتعالی عن ساقہ، قیامت کے دن ہوگا اللہ ذوالجلال اپنی مبارک پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائیں گے، فیسجد لہ کل مؤمن و مؤمنہ، ہر مومن مرد اور مومن عورت سجدے میں گر جائے گی۔ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا سُمْعَةً وَرِيَاءً، لیکن وہ بد نصیب سجدہ نہیں قیامت کو کر سکے گا جو ریاکاری اور شہرت کے لیے نماز پڑھا کرتا تھا۔ كُلَّمَا أَرَادَ أَن يَسْجُدْ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، جب بھی سجدہ کرنا چاہے گا یعود ظہرہ طبقا واحدا، اس کی کمر تختہ بن جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر پائے گا، گدی کے بل پیچھے گر جائے گا۔ عبادت کے لائق صرف اس کی ذات کو سمجھا جائے، یہ اس کا تیسرا حق ہے۔ پھر اس عبادت کو بھی اسی کے ساتھ خالص کیا جائے، دکھاوے کے لیے اس کی بھی عبادت نہ کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال کالوعاء، اعمال ایک برتن ہے، اذا طاب اسفلہ طاب اعلاہ، برتن کا اندر صاف ہوگا تو اس میں ڈالی گئی ہر چیز صاف ستھری ہوگی۔
وَإِذَا فَسُدَ أَسْفَلُهُ فَسُدَ أَعْلَاهُ، اگر میل کچیل اور علائشیں برتن کے اندر ہوتی ہیں تو پانی بھی ڈالیں تو وہ ساری کی ساری اوپر سے بھی نظر آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو تاکید اور تلقین فرمائی کہ اللہ کی عبادت بھی کرو تو خالص اس کی رضا کے لیے کرو، وگرنہ وہ وقت وہ صلاحیت ضائع تو ہوگی، اس کا کچھ ملے گا نہیں۔ آج دنیا کے اندر دو پارٹنر 50-50 پہ کام کرتے ہیں یا 60-40 پہ کام کرتے ہیں جہاں متفق ہو جائیں، لیکن جس پہ اتفاق کر لیتے ہیں 1 روپیہ بھی حساب میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میرے رب کا فیصلہ سنیے، قیامت کا دن ہوگا، اذا جمع اللہ الاولین والآخرین لیوم لا ریب فیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال جب پہلوں کو بھی اور بعد میں آنے والوں سب کو ایک جگہ جمع کریں گے، نادى مناد، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، من كان اشرك في عمله لله احدا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله اغنى الشركاء عن الشرك۔ لوگوں، اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ کسی اور کو راضی کرنے والا آج اللہ سے تو اسے کچھ نہیں ملنے والا، اسی سے جا کے اس کا اجر لے لے۔ 99% اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والا اور 1% لوگوں کو راضی کرنے والا، اللہ فرمائیں کہ میں 99 حصے بھی اپنے چھوڑتا ہوں، جس کے لیے اس نے کام کیا اسی سے جا کے اس کا اجر اور بدلہ لے لیں۔ میں آج مشرک سے بھی بری ہوں، مستغنی ہوں اور اس کے عمل سے بھی مستغنی ہوں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اس حق کی صحیح ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال کا چوتھا حق یہ ہے اس بات پہ یقین کر لیا جائے کہ وہ ہمارا نگران ہے۔ ہم دنیا میں کہاں بھی ہوں گے اللہ ذوالجلال کی نگرانی میں، مراقبت الہی میں۔ شاید دنیا کے کیمرے فیل ہو جائیں لیکن میرے رب کا نظام کبھی خلل کا شکار نہیں ہوگا۔ کہاں جائیں، کس جگہ چھپیں گے، اس کے سامنے تو کوئی بھی اوٹ نہیں ہے۔ لا تخفى علیہ خافیہ، کوئی چیز اس ہستی پر مخفی نہیں ہے۔ تو پھر کیوں نہ اس بات کا یقین کیا جائے کہ اللہ کی مراقبت ہے، اس کی نگرانی، ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، یقین کر لو، عام چیزوں کی بات نہیں، اللہ تو تمہارے دل سے اٹھنے والے جذبات سے بھی واقف ہے۔ تمہاری سوچ کیا ہے، تمہاری فکر کیا ہے، تم آج کل سوچتے کیا ہو، اللہ تو اس سے بھی واقف ہے، ہر بھید سے واقف ہے، تم اللہ سے کبھی چھپ ہی نہیں سکتے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وہ
ذات کے اعتبار سے عرش پر قائم ہے، بلند ہے، مستوی ہے، لیکن اس کے باوجود کائنات کے ذرے ذرے میں اس کا علم ہے۔ تم جہاں بھی جاؤ وہ جانتا ہے، تم اس سے چھپ نہیں سکتے۔ لقمان حکیم جب دنیا سے جانے لگا تو بیٹے نے کہا تھا ابا جان سب کچھ ساتھ ہی لے جانا ہے، کچھ مجھے بھی سمجھا دو۔ تو اس نے بھی کہا تھا بیٹا گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن بیٹا وہاں جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو۔ ابا جان وہ کون سی جگہ ہے؟ بیٹا گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن وہاں جا کے کرنا جو اللہ کی زمین نہ ہو۔ اور کون سی زمین ہے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ جنوں اور انسانوں، اگر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے تو زمین و آسمان کے کناروں سے باہر چلے جاؤ، کوئی جا سکتا۔ یہ یقین جب تک نہیں ہوگا ہم اللہ ذوالجلال کا حق ادا نہیں کرتا کہ میرا رب ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ لقمان حکیم نے بھی یہی کہا تھا بیٹا وہاں جا کے گناہ کرنا جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو، اور بیٹا پھر اتنا گناہ کر لینا جتنی سزا سہنے کی تیرے جسم میں طاقت ہے۔ کس کی طاقت ہے؟ حدیث تو کہتی ہے کہ ایک شخص کو جب ایک کوڑا مارا گیا فامتلأ قبرہ نارا، اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ پوچھتا ہے علی ما جلدتمونی، مجھے یہ سزا کیوں دے رہے ہو؟ جواب ملا انک صلیت صلاۃ واحدا، انک صلیت صلاۃ واحدہ بغیر طہور، تو نے ایک نماز بغیر وضو اور طہارت کے پڑھی ہے، اس کی سزا مل رہی ہے۔ ومررت بمظلوم فلم تنصرہ، تیرے سامنے لوگ ظلم کرتے اور تم مظلوم کی آہ و بکا سنتے گزر جاتا، اس کی مدد نہیں کیا کرتا۔ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ آنکھ تو انسان کی ہے، ان آنکھوں کے خیانت کے بارے میں بھی وہ رب جانتا ہے کہ اس سے کون کون خیانت کرتا ہے۔ دل کی حالت کو کون جان سکتا ہے؟ لیکن اللہ ذوالجلال جو دل میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ اس لیے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ امثال جبال تہامۃ بیضاء۔ لوگوں میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں، قیامت کو آئیں گے تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، فیجعلها اللہ ہباء منثورا، اللہ ان تمام پہاڑوں جیسی نیکیوں کو دھول بنا کے اڑا دیں۔ ثوبان سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صفہم لنا، وہ
کون سے لوگ ہیں جن کی پہاڑوں جیسی نیکیاں دھول بن جائے گی، ہوا منصورہ بن جائے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، وہ تمہارے جیسی ہوں گے، من جلدتکم تمہاری قوم سے ہوں گے، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جس طرح تم رات کو عبادت کرتے ہو عبادت وہ بھی کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے جب وہ خلوت میں ہوں گے تو اللہ کی حدوں کو پامال کرنے سے گریز نہیں کریں گے، اور رات کی تاریکی سے دھوکہ کھا کے کہ کون دیکھ رہا ہے، اے رات کی تاریکی سے دھوکہ کھانے والے یہ رات بنائی کس نے ہے؟ دن کے اجالے اور شور و غل کو رکاوٹ سمجھنے والے کہ کون سن رہا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، یہ اجالا بنایا کس نے ہے؟ تو مجھ سے تو نہیں چھپ سکتے، تو مجھ سے تو نہیں چھپ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نے ایک بہت بڑا سبق دیا۔ آج کی پرفتن زندگی میں حالت یہی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل کون کیا دیکھ رہا ہے، مجھے ہی پتا ہے، تیرا رب دیکھ رہا ہے، تیرے رب کے علم میں ہے تم کیا سوچتے ہو، کیا بولتے ہو، اور کیا دیکھتے ہو، اور کیا سنتے ہو، تیرے رب کے علم میں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، پہاڑوں جیسی نیکیاں قیامت کو دھول بنا کے اللہ اڑا دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ جب موقع ملتا خلوت میں جاتے تو اللہ کی حدوں کو پامال کرنے سے باز نہ آتے۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے، ابو عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا اسماعیل سے کسی نے سوال کر دیا، ما الذی لا بد للعبد منہ، کون سا ایسا طریقہ ہے جو انسان کو ضرور اختیار کرنا چاہیے جس سے اللہ کی مراقبت اسے نصیب ہو جائے؟ قال ملازمۃ العبودیۃ علی السنہ ودوام المراقبہ، جس بندے کو دو چیزیں نصیب ہو جائیں کہ مراقبت الہی کا اسے یقین ہو جائے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اور اس کی عبادت سنت کے مطابق ہو، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ثلاثۃ من اعمال المراقبہ، سید ذوالنون مصری کہا کرتے ہیں، تین اعمال مراقبت الہی پہ انسان کو قائم رکھتے ہیں۔ ایثار ما انزل اللہ، جب انسان اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلے، دنیا کے پیچھے نہ چلے، بلکہ ترجیح دے تو اس بات کو دے جو اللہ نے اتاری ہے۔ وتعظیم ما عظم اللہ، جس چیز کی عظمت اللہ نے بیان کی ہے اسی چیز کی عظمت کو اگر انسان سمجھے، وتصغیر ما صغر اللہ، جس چیز کو اللہ نے چھوٹا کہا ہے اس کو چھوٹا سمجھے، جب انسان کا یہ رویہ بن جاتا ہے تو وہ اللہ کی مراقبت اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اس لیے کہا کرتے تھے، اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، کبھی زندگی میں اکیلے ہو تو یہ مت کہنا میں اکیلا ہوں، یہ ضرور ساتھ کہہ دینا میں تو ویسے اکیلا ہوں لیکن میرے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی ہیں۔ سلف کہا کرتے تھے
جب وہ اکیلے ہوتے کہتے مرحباً اللہ کے فرشتوں تمہیں خوش آمدید، جب میں لوگوں میں تھا تب بھی تم میری نیکیاں لکھتے تھے، آج میں تمہاری توہین نہیں کروں گا، آج بھی میں نیکیاں دے کے تمہیں بھجواؤں گا۔ اور فوراً وہ اللہ کا ذکر شروع کر دیتے اور ساتھ مسکراتے ہوتے اکیلے۔ کبھی زندگی میں تصور نہ کیجئے کہ آپ اکیلے ہیں، اللہ کی ذات یہ سب کچھ جانتی ہے، جو کچھ تم بولو گے، جو کچھ تم کرو گے۔ اللہ ذوالجلال کا پانچواں حق یہ ہے اس کی مراقبت کے بعد پھر اسی سے ڈر، اسی سے خوف اپنے دل میں پیدا کیا جائے۔ مالک الملک کا فرمان ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ مجھ سے ڈرو، لوگوں سے ڈرنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، بلکہ اپنی صلاحیتیں ضائع کر بیٹھو۔ میرا خوف اپنے دل میں ثابت کر لو گے تو دنیا کا خوف تمہارے دلوں سے میں دور کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرشتوں کی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن میں یہ فرمایا ہے یخافون ربهم من فوقهم، اللہ کے نورانی فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور انبیاء کا وصف بھی بیان کیا ہے تو کس کے ساتھ؟ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ انبیاء علیہم السلام بھی ڈرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ حق ہے کہ ہم اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں، اور یاد رکھنا جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے اس سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہوتا۔ آج دنیا تذکرے کرتی ہے عمر کے کہ روئے زمین نے اس جیسا جرنیل اور بہادر نہیں دیکھا، کیونکہ وہ اللہ سے بہت ڈرنے والا تھا۔ اس کی حالت یہ تھی، اتنا بڑا جرنیل ہونے کے باوجود زمین پہ بیٹھا بیٹھا رو رہا ہوتا تھا۔ فاخذت ابنا من الارض، زمین سے تنکا اٹھا کے عمر رونے لگ جاتی اور کہتے یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں ایک دھاگا ہوتا۔ اس کے اندر اللہ کا خوف تھا تو پوری دنیا اس سے ڈرتی تھی۔ ایسے نہیں قیصر کہتا تھا، روم کا بادشاہ ایسے نہیں کہتا تھا، پتہ تو کرو عمر ہے کون، انہو قد اکل کبدی، اس کے خوف نے تو میرا کلیجہ کھا لیا ہے، اس کا پتہ کرو یہ ہے کون ہے۔ اللہ کا خوف یہ وہ نعمت ہے جس کو اللہ ذوالجلال عطا کر دیں، اس سے بڑا محبوب الہی کوئی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا 7 خوش نصیبوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایسا انسان اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس کو حسن و جمال اور عہدے والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہتا ہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ خوف جب انسان کے اندر آ جائے
تو جہاں اللہ ذو جلال کا وہ حق ادا کرتا ہے وہاں پھر اللہ اسے دنیا اور آخرت کے ہر خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہی وہ خوف تھا جس کی بنیاد پہ صحابہ کرام کو پوری دنیا کے لیے نمونہ بنایا۔ میں کبھی سوچتا ہوں جانور چرانے والا کو پی ایچ ڈی تو نہیں ہو سکتا، یہ بکریوں کے چرواہے میں بھی اتنا خوف اللہ نے پیدا کر دیا محمد مصطفیٰ کی تربیت کی وجہ سے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک جانور مجھے دے دو، وہ کہتا ہے میرے مالک نے منع کیا ہے۔ کہا تو مالک کون سا دیکھ رہا ہے، تم کہنا بھیڑیا کھا گیا۔ کہا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ میں اس کو جواب کیا یہی وہ خوف تھا جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تھا۔ وہ کہتے تھے یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد ثم تؤکل، کاش میں بھی ایک درخت ہوتا اور مجھے کاٹ کے جانوروں کے سامنے ڈال دیا جاتا اور میرا حساب نہ ہوتا۔ یہی وہ خوف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہاتھ میں درخت کا پتا لے کے وہ روتی اور دوپٹہ بھیگ جاتا اور کہتی یا لیتنی کنت ورقۃ من هذه الشجرہ، کاش میں بھی ایک درخت کا پتا ہوتی، کوئی جانور کھا لیتا اور میرا قیامت کو حساب نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہ خوف نصیب فرمائے جس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، جس کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے اس کے اندر اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا علم کیا ہے؟ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا العلم هو خشیت اللہ، علم تو اللہ کی خشیت کا نام ہے۔ جس کے اندر جتنا علم ہوگا اتنا ہی وہ اللہ ذو جلال سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ لیکن کون سا علم؟ جس سے اللہ کی خشیت انسان کو ملتی ہے، جس علم کے ساتھ عمل ہوتا ہے، جو علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جائے، جو علم اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا جائے، اللہ اس کے ساتھ پھر یہ نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا چھٹا حق یہ ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ صحابہ کرام کو اللہ ذو جلال کے پیغمبر نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، میرے صحابہ اللہ سے اس طرح حیا کیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ قلنا یا رسول اللہ انا نستحیی والحمد للہ، اللہ کے پیغمبر اللہ کا شکر ہے ہم حیا تو کرتے ہیں۔ قال لیس ذاک، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حیا نہیں کرتے، میں کہہ رہا ہوں اللہ سے ایسی حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ کہ اللہ کے پیغمبر وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء۔ اللہ سے حیا کرنے کا حق وہ ادا کرتا ہے ان تحفظ الرأس وما وعى،
اپنے سر کی بھی حفاظت کرو، سوچوں کی حفاظت کرو، اور جو سر میں آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، اس کی بھی حفاظت کرو۔ والبطن وما حوا، پیٹ کی بھی حفاظت کرو کہ اس میں حرام کا لقمہ نہ جائے۔ وما حوا، اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرو، پیٹ کے ارد گرد اس کی بھی حفاظت کرو، یہ کہیں غلط کاری کی طرف نہ چلا جائے۔ وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور تیسرا کام یہ کرو، تم 100 سال بھی زندہ رہو گے، آخر تمہیں مرنا ہے، کبھی موت کو نہ بلانا، اور جب مر گئے تو یاد رکھنا یہ ہڈی بوسیدہ ہو جائے گی، کچھ رہے گا نہیں، انسان مٹی میں مٹی ہو جائے گا۔ یہ جسم کی نشو و نما پہ توجہ دینے والا کبھی موت کو نہ بھولے، اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی رنگینیوں میں دل نہیں لگاتا۔ یہ 4 کام جو کر لیتا ہے وہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال یہ حق پہچاننے، اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تلقین کرتے ہیں، ان استطعت الا يرينها احد فلا يرينها، میرے صحابی کبھی بھی ستر نہ کھولو کسی کے سامنے، الا ما ملکت یمینک، بیوی ہے یہ لونڈی ہے، اور کبھی بھی بے پردہ کسی کے سامنے نہ ہو۔ یہ کہ اللہ کے رسول یہ بات تو سمجھ آ گئی۔ اذا كان احدنا خالیا، جب ہم اکیلے ہوں اور غسل کرنا ہے تو پھر بھی کوئی نہیں دیکھ رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ احق ان یستحیا منہ من الناس، اللہ زیادہ لائق ہے کہ اس سے بھی حیا کی جائے۔ اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے، جب سے میں نے یہ بات سمجھی، میں جب قضائے حاجت کے لیے بھی جاتا ہوں تو اپنے سر کے اوپر کپڑا ڈالتا ہوں، اللہ سے حیا کرتے ہوئے، چھپتے ہوئے۔ لا تنظر الى صغر الخطیئہ، مت دیکھا کرو گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، دیکھا یہ کرو ولیکن انظر من عصیت، یہ دیکھا کرو جس کی نافرمانی کر رہے ہو وہ کتنی بڑی ذات ہے۔ جب یہ چیز انسان کے دل میں آ جائے تو پھر وہ اللہ کی حیا کرتا ہے۔ امام اصمعی کہتے ہیں، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اہل علم یہاں موجود ہیں، لغت عرب کے اگر 4 پلرز ہوں تو ان میں ایک اصمعی ہے، ایک ابن درید ہے۔ اصمعی کہتے ہیں میں طواف کر رہا تھا، ایک دیہاتی اللہ سے کچھ باتیں کر رہا تھا، میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں میں دیہات میں تھا، ایک عورت کے ساتھ میری بات ہوئی، تو اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا سوائے ستاروں کے کون دیکھ رہا ہے؟ تو مجھے اس نے سبق سکھا دیا، کہا ستارے تم سمجھتے ہو کہ اکیلے ستارے ہیں، ستاروں کا بنانے والا بھی نہیں دیکھ رہا۔ اس چیز نے میرے اندر یہ حیا پیدا کی اور میں نے ذہن بنا لیا کہ ہاں اگر مجھے حیا کرنی ہے تو سب سے پہلے اللہ سے حیا کرنی ہے۔ اللہ ذوالجلال اس وقت تک کسی کو یہ صلاحیت نصیب نہیں کرتے جب تک وہ اپنے اندر 4 چیزیں پیدا نہیں کر لیتے۔ طلق ابن حبیب بیان کرتے ہیں، ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ،
ترجو ثواب اللہ وان تترک معصیت اللہ علی نور من اللہ تخاف عقاب اللہ. اگر اس طرح کا اللہ کا خوف اور حیا پیدا کرنی ہے دل میں تو پہلا کام یہ ہے جب بھی تم اللہ ذو الجلال کی اطاعت کرو تو علم کی روشنی میں کیا کرو اور اس نیت سے کیا کرو اس کا بدلہ میں نے اللہ ذو الجلال سے لینا ہے، کسی اور سے نہیں لینا. تم جب گناہ چھوڑو اس نیت سے گناہ چھوڑو کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اللہ دل کے اندر یہ خوف اور یہ حیا پیدا کر دیں گے. عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے ان یطاع فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى. اگر اللہ کا خوف اور حیا اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس رب کو بلایا نہ کرو، کثرت سے اس کا تذکرہ کیا کرو. جب بار بار زبان پہ اس کا تذکرہ آئے گا تو اس کی محبت بھی دل میں آئے گی اور اس کی حیا بھی دل میں پیدا ہو جائے گی. کبھی اس کی نافرمانی پہ جرت نہ کیا کرو، اس کی اطاعت پہ ہر وقت دل لگا کے لگے رہا کرو. اللہ ذو الجلال ہم سب کو اپنا حیا اور اپنا خوف نصیب فرمائے جس سے ہم اللہ ذو الجلال کے قریب ہو جائیں. معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے ان اول الناس بی المتقون من كانوا وحيث كانوا. اللہ ذو الجلال کے قریب سب سے زیادہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، وہ کوئی بھی ہو اور کہاں بھی ہو. اللہ کے قریب سب سے وہی ہے جس کے اندر حیا اور خوف زیادہ ہوتا ہے. اللہ ذو الجلال کا 8واں حق یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں اس کی بات کو مقدم کیا جائے، اس کو ہی راضی کرنا مقصود ہے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. وہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم آپ تو راضی کرنا چاہتے ہیں. اللہ احق ان یرضوا، سب سے زیادہ حق تو یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے. کسی بھی قول و عمل میں اللہ کی رضا کو انسان اپنا تھیم بنائے اور پھر اللہ کا یہ وعدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ارضى الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس. جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتا ہے اللہ اس کو ان لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں. ومن اسقط الناس برضا اللہ كفاه الله مؤونة الناس. اور جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لوگوں کی ناراضگی کو ختم کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ خود اٹھا لیتے ہیں کہ میں نکیل ڈال کے تم پہ راضی کرواؤں. اللہ ذو الجلال اس کی رضا کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا تھیم بنایا جائے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی 2 کام کرنے پڑیں گے. انسان اکیلا بیٹھ کے سوچے 24 گھنٹوں میں میری زبان پہ تذکرہ کس کا زیادہ ہوتا ہے؟ 4 سے 6 بیٹے ہونا، ماں زیادہ تذکرہ اس کا ہی کرتی ہے جس سے پیار زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ باقی بھی بیٹے ہیں. انسان کی زبان پہ تذکرہ اس چیز کا زیادہ ہوتا ہے جس کی محبت دل کے نہال خانے میں گہری ہوتی ہے.
اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اٹھتے بیٹھتے زبان کی عادت ہو، اس زبان کا شرف ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ جس زبان پہ یہ اذکار آتے ہیں اس دل میں پھر اللہ ذوالجلال ایسی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کو ہی ہمیشہ مقدم کرتا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال نے یہ وعدہ کیا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں کبھی بھلاؤں گا نہیں، میں تمہیں بھی یاد رکھوں گا، بلکہ تمہارے تذکرے آسمانوں پہ کروں گا۔ اس سے بڑا انعام کیا ہے؟ امام ابن القیم اس لیے فرماتے ہیں کہ اعمال کی قبولیت کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے بندہ عمل کرتا ہے لیکن کوئی دل لگا کے نہیں کرتا، صرف عذاب سے بچ جاتا ہے، پھر عمل اور اچھا کرتا ہے، عذاب سے بھی بچتا ہے، فرض بھی ادا ہوتا ہے۔ اور اصل درجہ قبولیت کا یہ ہے کہ انسان نے نماز پڑھی، فرض بھی ادا ہوا، عذاب سے بھی بچا، اور یہ روئے زمین پہ سجدہ کر رہا ہے، اس کے تذکرے اور اس کی تعریفیں، اس کا فخر اللہ آسمانوں پہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ایسی عبادت کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک 9واں حق بھی بیان کیا۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ نے جو حدود قائم کی اسے تجاوز نہ کرو، اس کے اوامر، اس کے نواہی کا خیال کرو۔ یہ حکم ربانی ہے، اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، اس چیز سے اللہ نے منع کر دیا ہے، میں نہیں اس کو اختیار کروں گا۔ اس لیے وراثت کے مسائل کو بیان کر کے اللہ نے فرمایا ہے یہ تقسیم ربانی ہے کہ مرد کے 2 حصے ہیں، عورت کا 1 حصہ ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ تِلْكَ حُدُودُ یہ اللہ کی حد، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اس نے اللہ کی حدوں کو پامال نہ کیا، صحیح تقسیم کی، اللہ کی اطاعت کی، اللہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کرے۔ لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ جس نے اللہ کی تقسیم کے مطابق تقسیم نہ کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں لے گا۔ اللہ کی حدود کو کراس نہ کیجیے، یہ اس کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کہہ دیا ہے، تمہاری زبان پہ اس کے بارے میں حلت کی بات نہیں آنی چاہیے کہ یہ حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ عز و جلال نے یہ آیت اتاری،
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الكافرون۔ جو اللہ کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، اور کفر دون کفر کے بھی مرتکب ہیں۔ کہیں ان کا یہ عمل ان کو کافر نہ بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر المہاجرین خمس خصال اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن۔ اے مہاجرین کی جماعت، 5 ایسی خصلتیں ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تم ان آزمائشوں میں نہ پڑو۔ کون سی 5 آزمائشیں؟ لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا۔ پہلی آزمائش، جس قوم اور معاشرے کے اندر اعلانیہ فحاشی ہو اس قوم پہ اللہ کا عذاب یہ آتا ہے، اس قوم پہ طاعون کی مرض عام ہو جاتی ہے، اس قوم کو ایسی تکلیفیں اور بیماریاں آتی ہیں جو پہلی امتوں کے علم میں نہیں تھی۔ اور آج وہی کیفیات مجھے اور آپ کو دیکھنی پڑ رہی ہیں۔ ان بیماریوں کا نام کون جانتا تھا؟ ان وائرسز کا نام کون جانتا تھا؟ جس قوم کے اندر یہ اعلانیہ فحاشی ہو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے عذابوں سے دوچار کرتا ہے۔ وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ جن لوگوں کے ناپ تول کے پیمانے جو ہیں وہ غلط ہو جائیں، 3 قسم کے عذاب ان لوگوں پہ آتے ہیں۔ قحط سالی ہوتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی، ہوں بھی بارشیں تو فائدے مند نہیں، نقصان ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی مصیبت بنا دیتا ہے۔ وشدت المؤونہ، زندگی بڑی سخت ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی جن کے پیمانے درست نہیں۔ وجور السلطان علیہم، ظالم بادشاہ اللہ اس قوم پہ پھر مسلط کر دیتے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا زن و ارجح، جب کسی کو تول کے دو تو برابر نہیں، تھوڑا سا زیادہ دیا کرو، زیادہ دیا کرو، اس سے برکت آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمِ لَمْ يُمْطَرُوا۔ جس قوم کے اندر زکوٰۃ لوگ نہ دیں اللہ رحمت کی بارشیں روک لیتا ہے، اگر جانور نہ ہو تو پانی کا ایک قطرہ بھی اللہ زمین پہ نہ برسائے۔ آج اگر حقیقت کا آئینہ لگا کے انسان اپنے چہرے کو دیکھے، آج 36 قسم کے ٹیکس تو انسان دے رہا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، جبکہ شریعت یہ بتاتی ہے کہ جو نظام زکوٰۃ کا ہے اس سے خوبصورت نظام دنیا میں کوئی نہیں۔ 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے رہے، 86 جنگیں لڑی، اور آپ جانتے ہیں کہ جنگ کرنے کے اخراجات کیا ہوتے ہیں۔ 2 سال تک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رہے، 10 سال تک سیدنا عمر خلیفہ رہے، 12 سال کے لگ بھگ سیدنا عثمان خلیفہ رہے، 4 سال کے قریب سیدنا علی کی خلافت رہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، 6 مہینے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت،
20 سال کے قریب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خلافت سنبھالی. چلتے چلتے عمر بن عبدالعزیز کا دور. کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو فوت ہوئے, کہاں 99 ہجری کو عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بنے. اس سارے ٹینور میں صرف ایک زکوٰۃ لوگوں سے لی جاتی تھی, کوئی ٹیکس نہیں تھا, اور حالت یہ تھی کہ مال اتنا تھا سنبھالا نہیں جاتا تھا. جنگیں بھی ہوئی ہیں, کہا مال ہے تو فقیروں میں تقسیم کر دو. جواب ملا مسلمانوں کے خلیفہ فقیر تو بچا ہی کوئی نہیں, کس کو دیں؟ کہا مسکینوں کو دے دو. کہا مسکین تو بچا ہی کوئی نہیں. کہا جا کے اعلان کرو کوئی مقروض ہے تو اس کا قرض ادا کر دو. کہا اعلان کیا ہے, قرضے بھی سب کے دور ہو گئے, بلکہ ان لوگوں کے قرضے بھی جو کاروباری لوگ تھے لیکن مقروض ہو گئے. کہا ان کے بھی قرضے ادا کر دو. یہ دنیا کا وہ نظام ہے جس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی. کہا پھر جاؤ بازاروں میں اور گلیوں میں اعلان کرو کسی کی شادی ہونے والی ہے تو ہم اس کی شادی کر دیتے ہیں. بیت المال سے ان کی شادیاں کی گئی, پھر بھی مال بچ گیا. کہا اس کو بیت المال میں جمع کروا دو, کچھ مال کا اناج لے کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیر دو. عمر بن عبدالعزیز کی غیرت برداشت نہیں کرتی کوئی پرندہ بھی اس کی سلطنت سے بھوکا نہ گزرے, وہ بھی اترے اور کچھ کھا کے گزرے. صرف زکوٰۃ کا نظام تھا. یہ وہ نظام ہے جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. جس قوم کے اندر لوگ زکوٰۃ نہ دیں اللہ رحمت کی بارشیں روک لیتے ہیں. وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ. اور جس قوم کے اندر وعدے کی پابندی نہ رہے اس قوم پہ اللہ پھر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیتے ہیں. جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ بھی چھین کے لے جاتے ہیں. اور آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی, وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَتَحَرَّوْا فِي مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. اور جس قوم کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کریں اللہ ذوالجلال اس قوم کے اندر خانہ جنگی کروا دیتے ہیں. اللہ ذوالجلال ہمیں اس حق کو بھی پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے حکموں کو قبول کرنا یہ اس کا حق ہے. ارشاد ربانی ہے قرآن مجید میں, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد ضل ضلالا مبینا. کسی مومن مرد کے لائق نہیں ہے نہ کسی مومن عورت کے لائق ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے قرآن کی شکل میں اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں پھر اپنی مرضی نہ کرے, اپنی منمانی نہ کرے. جو ایسا کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہوگا, اور ایسا نافرمان بڑی واضح گمراہی والا ہے, اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہوگا. اللہ ذوالجلال کا 10واں حق یہ ہے کہ اللہ پہ تعلی نہ کی جائے. یہ تعلی کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال کے فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں نہ لے. مت کہے کہ یہ شخص تو جہنمی ہے, مت بولے کہ یہ تو جنتی ہی ہے,
مت کہے یہ کافر ہے، مت یہ فتوے لگائے، اس کی تو بخشش ہونی کوئی نہیں۔ الکفر حق اللہ و حق رسولہ یثبت بالنص لا بقول فلانی، کافر کہنا یہ اللہ کا حق ہے، شریعت سازی اللہ کا حق ہے، کوئی شریعت ساز نہیں بن سکتا، کوئی شریعت میں تبدیلی نہیں کر سکتا، یہ حق صرف اللہ کے پاس۔ کسی کو معمولی غلطی کوتاہی پہ کافر کہنا یہ کسی مسلمان کے لائق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کہنے لگا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم فلاں کو تو اللہ نے بخشنا ہی نہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے بات کیسی کر دی؟ فرمایا من یتألی علی انی لا اغفر لفلان فانی قد غفرت لفلان واحببت عملا۔ کون ہے جو میرے نام کی قسم اٹھا کے کہتا ہے میں نے معاف نہیں کرنا؟ جاؤ میں نے اسے اپنی رحمت سے معاف کر دیا اور کہنے والے کی زندگی کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ یہ اللہ کا حق ہے، استعمال نہ کیا کرو۔ اللہ کا حق ہے، وہ جس کو چاہے جنت دے، جس کو چاہے جہنم میں ڈالے۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں وہ فیصلہ کرے کہ یہ جنتی ہے جہنمی ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ بنی اسرائیل کے دو دوست، کان رجلان متواخیان فی بنی اسرائیل احدہما مجتہد والآخر مذنب، ایک نیک تھا ایک بد، تعلق بن گیا دونوں کا۔ نیک نے اپنا کام کرنا تھا، ہر وقت کہتا تھا اقصر اقصر، اوے رک جاؤ اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ کہتا تھا اب وَإِسْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا، تو مجھ پہ ڈروگے ہو تو مجھے کیوں منع کرتے ہو؟ خلینی وربی، مجھے اور میرے رب کا معاملہ ہے، چھوڑو مجھے اور میرے رب کو، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کتنا اچھا تھا کہ وہ دعوت دیتا رہتا، لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب اس نے فوجدہ علی ذنب استعظمہ، ایسا گناہ کرتے دیکھا کہ اس سے برداشت نہیں ہوا، تو اس نے کیا کہا واللہ لا یغفر اللہ لک واللہ لا یدخلک اللہ الجنہ، اللہ کی قسم اللہ نے تجھے تو معاف کرنا ہی نہیں، اللہ کی قسم تجھے تو اللہ نے جنت میں داخل کرنا ہی نہیں۔ قسم کس کی اٹھائی اور فتوے کہاں سے لگائے؟ خود سے۔ اللہ نے دونوں کی روح کو قبض کیا۔ اس نیک انسان سے پوچھا جس نے کہا تھا کہ اللہ نے بخشنا ہی نہیں، فرمایا اکنت بی عالما، تمہیں پتا تھا کہ میں نے قیامت کو کیا فیصلہ کرنا ہے؟ قال لا یا رب، اللہ میرے تو علم میں نہیں تھا، تو پھر قسم کیوں اٹھائی؟ او کنت علی ما فی یدی قادرا، کیا جو میرے ہاتھ میں طاقت تھی وہ تیرے ہاتھ میں آ گئی؟ قال لا یا رب، نہیں میرے مالک۔ اللہ ذو الجلال کا حکم ہوا اذهبوا به الى النار، اس شخص کو جہنم لے جاؤ، اور گنہگار سے کہا اذهب فادخل الجنة برحمتی، صحیح الجامع کی روایت ہے 4455، گنہگار سے کہا جاؤ میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ۔ یہ اللہ کا حق ہے، کسی کو جہنمی نہ کہو، کسی کے بارے میں جنت کے سرٹیفکیٹ تقسیم نہ کرو، وہ اللہ جانتا ہے کس کو اس نے جنت بھیجنا ہے کس کو جہنم بھیجنا ہے۔ من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، جو کسی کو کافر کہتا ہے اگر وہ نہ ہو تو کہنے والا ہو جاتا ہے۔ کفر کے فتوے نہ لگایا کرو، یہ اللہ ذو جلال کا حق ہے۔
شریعت سازی اللہ کا حق ہے اور وہ شریعت مکمل ہو چکی ہے، اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا حق سلب نہ کیا کرو، یہ اللہ کے حق میں دخل اندازی اور رکھنے نہ ڈالا کرو۔ اللہ نے قرآن اتار کے فیصلہ کر دیا ہے، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آج اسلام کی نعمت کو میں نے مکمل کر دیا ہے، اسلام مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں۔ مکمل کہتے ہی اس کو ہیں جس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اور پھر مکمل کرنے والا اللہ ذو جلال ہو، پھر کمی رہ سکتی ہے؟ تعجب کی بات ہے کہ وہ بات جس پہ یہودیوں کا بھی ایمان تھا، آج مسلمان اس ایمان کو چھوڑ بیٹھے۔ یہودی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے کہتے ہیں، آیت فی کتابکم لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ ایک آیت تمہاری کتاب نے اللہ نے اتاری ہے، اگر وہ آیت یہودیوں پہ نازل ہو جاتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوئی اس دن کو ہم عید کا دن مناتے۔ کہا کون سی آیت؟ یہودی کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، اتنی بڑی آیت ہے دین مکمل ہونے کی، اگر یہودیوں پہ نازل ہوتی تو اس دن کو عید کا دن بنا لیتے کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ سیدنا عمر کہنے لگے ہم جانتے ہیں یہ آیت کب اتری۔ میدان عرفات میں اللہ کے رسول تھے، اونٹنی پہ بیٹھے تھے، صحابی نے اونٹنی کی مہار پکڑی تھی اور وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ یہودیوں کو اس بات کی خبر تھی کہ دین مکمل ہو چکا۔ آج دین کا نام لے کے کتنے اضافے کیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت، من احدث فی امرنا هذا ما ليس من فهو رد۔ ہر وہ بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے ہیں اس میں اضافہ ہوگا، وہ مردود ہے۔ اور سچ کہا تھا امام مالک نے جو کہتا ہے کہ اب بھی کسی چیز کے اضافے کی ضرورت ہے، اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے ان محمدا خان الرسالہ والعیاذ باللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ رسالت اور پیغام پہنچانے میں خیانت کی ہے، پورا نہیں پہنچایا، یہ رہ گیا تھا جو پورا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا حق ہے شریعت سازی، اس میں اضافہ کرنا، اس میں تبدیل کرنا کسی بات کو، دین کی بات کو دوسری بات سے، یہ کسی کا حق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی سمجھائی ہے کہ اللہ ذوالجلال کے ان حقوق کو ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے، جب تک اللہ ذوالجلال سے حسن ظن نہ ہو اس وقت تک انسان کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے بارے میں حسن ظن اچھا گمان رکھتا ہے وہی شخص ان حقوق کو ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ۔ اللہ کے علاوہ تم رب بنائے بیٹھے، رب کے بارے میں تمہارا گمان کیا ہے؟ جس کا گمان جیسا ہوگا اللہ ویسا ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ انا عند ظن عبدی بی ان شرا فشر وان خیرا فخیر۔ جو شخص اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہوں، اچھا گمان کرے میں اسے کبھی محروم نہیں کرتا، اور جو برا گمان کرے میں برے گمان کا بدلہ ہی اسے دیتا ہوں۔ بلکہ روایت کے الفاظ ہیں انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، جب بھی کوئی گمان کرے جو مرضی
مرضی گمان کرنا چاہتا ہے کر لے، میں اس کا گمان پورا کر دوں۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال ہمیں یہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جلال کے ہر فیصلے پہ راضی ہونے والے بنا دے۔ اور سلف دو چیزیں کہا کرتے تھے، وہ میری اور آپ کی زبان کا ورد بھی بن جائے۔ سلف یہ کہا کرتے تھے، لذتی و راحتی فیما قدر علی، میری زندگی کی اصل لذت اور راحت یہ ہے جو میرے رب نے میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے بہت اچھا کیا ہے، اس کے فیصلے سے بڑھ کے کوئی فیصلہ نہیں۔ اور سلف یہ کہا کرتے تھے، اللہم اجعل بسمتی عادہ، اے اللہ مسکرانے کو میری عادت بنا دے، وحدیثی عبادہ، میری بات اتنی خوبصورت کر دے کہ میری زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اور لفظ عبادت بن جائے، وحیاتی سعادہ، اور میری زندگی کو سعادت والی زندگی بنا دے، وموتی شہادہ، موت تو آنی ہے میرے مالک، میری موت کو شہادت کی موت بنا دے۔ مالک الملک سے دعا ہے جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں سب کو اللہ اپنی محبت نصیب فرمائے، سب کو مقربین کی صف میں شامل فرمائے۔ الہ العالمین جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں ان کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔